مثلا جناب ثانیہ زہرا کی زندگی اگر ہم دیکھیں اور ایک استثنائی پہلو اگر ان کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو بالخصوص خواتین کے لیے اور بالعموم تمام پیروان راہ امامت و ولایت کے لیے وہ یہ پہلو ہے کہ جس قدر اس بی بی نے رنج و علم یا غم کربلا کے میدان میں دیکھے، شب عاشور و روز عاشور و عصر عاشور، تمام مشکلات و سختیاں اور وہ مصیبتیں جو کہ واقعاً کہ ایک مرد کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، جن مشکلات کو سہنا اور ان تمام دشواریوں سے گزرنا، اس کے بعد جناب ثانیہ زہرا کا ایک جملہ ہے جو ان کی مکمل شخصیت کا خلاصہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان میدانوں کے اندر پیروان حضرت زینب کا کیا وظیفہ بنتا ہے۔ وہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، یہ خلاصہ زندگی حضرت ثانیہ زہرا ہے، خلاصہ زندگی۔ جس مکتب کی آپ ماننے والی تھیں، جس مکتب کے لیے آپ اس میدان کے اندر آئیں اور تمام غم و رنج و علم دیکھنے کے بعد یہ زینب سلام اللہ علیہ کی رضامندی ہے ان تمام شرائط و حالات کے ساتھ، خداوند متعال کی بارگاہ میں راضی و مرضیہ دکھائی دیتی ہے۔ ما رأیت الا جمیلا، فرماتی ہے کہ میں نے جمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا کربلا میں، جو کچھ دیکھا جمال تھا، چاہے وہ شب عاشور ہو یا روز عاشور و عصر عاشور، اور آگے کے بھی آئندہ کی بھی تفسیر کر رہی ہیں یہاں پہ اس جملے کے اندر، یعنی کہ نگاہ زینبی سے راہ دین کے اندر آنے والی تمام مشکلات جمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جمال الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حسن جو کچھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نظر آ رہا تھا، در حقیقت نگاہ زینبی کا حسن تھا، جس نگاہ سے تمام عالم جو کہ ایک مرد کے لیے بھی مشکل ہے جس کو سہنا اور برداشت کرنا، اس نگاہ حسین سے یہ اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا، اور جس کو جناب زینب نے حسن سے و جمال سے تعبیر کیا۔ یہ رضامندی ہے، یعنی کہ ایسا راضی شخص ہمیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ انسان چراغ لے کے بھی اگر اس طرح کا راضی شخص ڈھونڈے جو خدا سے اس قدر راضی ہو، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے تمام تر جو ہماری اپنی زندگی کے اندر راہ دین کے اندر مشکلات آئیں۔